وقار بیگ نے معمولی تلخ کلامی پر اپنی بیوی شاہین کو طلاق دے دی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ بیچاری شاہین اپنی 4 سالہ بیٹی سجل کے ساتھ میکے آئی تو بھائیوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بھائی جو اپنی بہن سے کافی پیسے بٹور چکے تھے، مگر اب مشکل وقت آیا تو بہن کو اپنے گھر میں جگہ تک نہ دی۔ 1 مہینے تک اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ سڑکوں پر بھیک مانگ مانگ کر وہ تھک چکی تھی۔ بیٹی کی حالت اس سے دیکھی نہ گئی، لہٰذا وقار بیگ کے آفس کے سامنے اسے بٹھا دیا تاکہ باپ کو اپنی بیٹی پر رحم آ جائے۔ مگر افسوس کہ وقار بیگ نے اپنی بیٹی کو نظر انداز کیا۔ سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ بچی کو یہاں سے لے جاؤ۔ غربت سے تنگ آ کر اس نے اپنی بیٹی سجل کو محض 50,000 روپے کے عوض ایک فاحشہ عورت کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کئی سال بعد وقار بیگ ایک پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سٹیج پر ڈانس کر رہی ہے اور لوگ اس پر دھڑا دھڑ پیسے پھینک رہے ہیں۔ اس نے لڑکی نے جب وقار بیگ کو دیکھا تو ایسا کام کیا کہ کراچی کے نارتھ ناظم آباد میں سورج دھیرے دھیرے عمارتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ شہر کے ہجوم میں ہر شخص اپنے روزگار کی تلاش میں تھا اور انہی بے شمار چہروں میں ایک چہرہ شاہین کا بھی تھا۔ نرم مزاج، گہری آنکھیں، مگر چہرے پر زندگی کی تھکن کے آثار۔ شاہین ایک پرائیویٹ دفتر میں ریسیپشنسٹ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ دفتر کا نام تھا وقار بیگ اینڈ ایسوسیٹس، ایک بڑا کاروباری ادارہ جس کے مالک خود وقار بیگ تھے، ایک سنجیدہ، خوددار اور دولت مند انسان۔ مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خالی پن رہتا، جیسے دولت نے سب کچھ دیا مگر سکون چھین لیا۔ اس صبح شاہین معمول کے مطابق دفتر پہنچی۔ سفید شلوار قمیض، نیلے دوپٹے میں لپٹا چہرہ اور آنکھوں میں وہی معصومیت جو کسی غریب مگر خوددار گھر کی تربیت سے آتی ہے۔ وہ فائلوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ وقار بیگ دفتر میں داخل ہوا۔ ان کی شخصیت میں ایک رعب تھا مگر اس کے ساتھ نرمی بھی۔ شاہین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، السلام علیکم سر، آج صبح کی میٹنگ کے کاغذات تیار ہیں؟ وقار بیگ نے سر ہلایا، شکریہ شاہین، تمہارا کام بہت منظم ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وقار بیگ نے اسے نام سے پکارا تھا۔ شاہین کے لیے یہ محض ایک جملہ تھا مگر اس کے لہجے کی نرمی نے اس کے دن کو بدل دیا۔ وقار بیگ اکثر دفتر میں مصروف رہتے۔ ان کی دنیا فائلوں، معاہدوں اور میٹنگز میں ہمیشہ الجھی ہوئی رہتی تھی، مگر رفتہ رفتہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاہین کی موجودگی اس کے روزمرہ کے شور میں ایک خاموش سکون بن گیا ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب سب ملازمین جا چکے تھے، شاہین نے دیکھا کہ وقار بیگ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں۔ میز پر ایک تصویر رکھی تھی، ایک عورت کی، شاید اس کی مرحومہ بیوی۔ وقار نے ہلکی آواز میں کہا، شاہین، کبھی کبھی انسان بہت کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔ شاہین نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، شاید سر، کیونکہ کچھ رشتے دولت سے نہیں بنتے۔ وقار نے چونک کر دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کے دل کی بات سمجھ لی تھی۔ اگلے دنوں میں دونوں کے درمیان خاموش سی قربت بڑھنے لگی۔ نہ کوئی غیر اخلاقی بات، نہ کوئی غلط نگاہ، بس ایک انسانی تعلق جو دو زخمی دلوں کے درمیان پل بن جاتا ہے۔ وقار بیگ کے والدین اب دنیا میں نہیں تھے۔ ان کے ایک خالی بنگلہ تھا جس میں خادمہ، ڈرائیور اور تنہائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف شاہین کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ محنت کش مزدور تھا جو اب بیمار رہتا تھا اور ماں برسوں پہلے گزر چکی تھی۔ شاہین گھر کا واحد سہارا تھی۔ وہ کبھی وقار بیگ کے سامنے اپنی غربت کا ذکر نہیں کرتی تھی، مگر وقار بیگ نے ایک دن خود کہا، شاہین، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب تھکن ہے، جیسے زندگی نے بہت جلد تمہیں بڑا کر دیا ہو۔ شاہین مسکرا دی، وقت انسان کو بڑا نہیں کرتا سر، حالات کرتے ہیں۔ وقار بیگ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس عورت میں وہ سکون ہے جو برسوں سے ان کے دل سے غائب تھا۔ چند ماہ بعد وقار بیگ نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔
انہوں نے شاہین کو اپنے دفتر کی کانفرنس روم میں بلایا۔ شاہین، تم جانتی ہو میں زندگی کے اس موڑ پر کسی نئے تعلق کا خواہش مند نہیں تھا۔ میں بالکل خاموش تھا، ڈرا ہوا تھا، مگر تم نے میرے اندر کا وہ انسان زندہ کیا جو برسوں سے مر چکا تھا۔ شاہین خاموش رہی، وہ سمجھ نہ سکی کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ وقار نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر گھر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ شاہین کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سر، میں ایک عام غریب لڑکی ہوں، آپ جیسے آدمی کے بالکل قابل نہیں۔ وقار بیگ نے نرمی سے کہا، انسانی قدر کبھی پیسوں سے نہیں ناپی جاتی۔ میں تم میں سچائی دیکھتا ہوں اور یہی میری ضرورت ہے۔ چند دن بعد ایک سادہ مگر خوبصورت نکاح ہوا۔ دفتر کے چند قریبی ملازمین، شاہین کے والدین اور 2 گواہ۔ نکاح کے بعد وقار بیگ نے اس سے کہا، آج سے تم صرف شاہین نہیں، میری عزت ہو اور میری ہم سفر۔ بنگلے میں قدم رکھتے ہوئے شاہین کے دل میں دعا اٹھی، یا اللہ میری یہ عزت ہمیشہ قائم رکھنا۔ وقار بیگ نے اسے وہ ہر سہولت دی جو خود کے لیے وہ چاہتا تھا، نیا کمرہ، خوبصورت لباس، مگر سب سے بڑھ کر عزت۔ شاہین اب ایک عزت دار بیوی تھی، مگر ہر خوشی کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی آنکھ ضرور جلتی ہے۔ یہی جلتی آنکھ اس کی کہانی کی بنیاد بننے والی تھی۔ وقار بیگ کے بنگلے میں شاہین کی خالہ پہلی بار دعوت پر آئی تھی۔ اس کی نظریں بنگلے کے ہر کونے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ شاہین بیٹی، قسمت تو تجھ پر مہربان ہے، کیا جادو کیا ہے تم نے؟ وقار بیگ جیسے شخص کو قابو کر لیا۔ شاہین نے مسکرا کر کہا، خالہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرے بس میں کچھ نہیں۔ خالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں حسد۔ وہ دل ہی دل میں جل گئی۔ یہ لڑکی جو کل تک ہمارے دروازے پر جھاڑو دیتی تھی، آج وقار بیگ کی بیوی ہے۔ نہیں، یہ قسمت نہیں، یہ کوئی چال ہے۔ انہی باتوں نے آنے والے وقت میں زہر گھولنا شروع کیا۔ خالہ کی باتیں محلے اور پھر رشتہ داروں تک پہنچی، اور ایک دن یہ زہر وقار بیگ کے کانوں تک جا پہنچا۔ مگر یہ ابھی شروعات تھی۔ حسد کے بیج کو سازش کا پانی ملنے والا تھا، اور اس معصوم عورت کی زندگی جسے قسمت نے عرش پر بٹھایا تھا، اب فرش پر گرانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ وقار بیگ نے بنگلے میں زندگی کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ گھر جو کبھی خاموش تھا، جو گھر پہلے سنسان تھا، اب وہاں صبح کی اذان کے قہقہے اور چائے کے بھاپ کی خوشبو گھلنے لگی۔ شاہین نے اپنی فطرت کے مطابق سب سلیقے سنبھال لیے۔ نہ وہ کسی کو حکم دیتی، نہ غرور دکھاتی، بس خاموشی سے گھر کو ایک آشیانہ بنا دیا تھا جس میں وقار بیگ کے دل کو قرار ملنے والا تھا۔ وقار بیگ اکثر دفتر سے لوٹ کر جب بیٹھک میں داخل ہوتے تو ان کے لیے شاہین خود چائے بناتی تھی۔ وہ کہتی، سر آج آپ یہ پئیں گے؟ اب میں کہوں گی، وقار صاحب آپ کا دن کیسا گزرا؟ وقار ہنستے، تم سے بات کر کے دن کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے، ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ وقار بیگ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لوٹنے لگی جو برسوں سے غائب تھی۔ ان کے ملازمین حیران تھے۔ وہ وقار بیگ جو برسوں تک کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، حال تک نہیں پوچھتا تھا، اب کبھی کبھی خود کچن میں جا کر دیکھتا ہے کھانے میں کیا بن رہا ہے۔ شاہین کے ہاتھ کے پکے کھانے میں محبت کی خوشبو تھی۔ یہ وہ خوشبو تھی جس سے دولت کے ہر ذائقے بہتر بنا دیتے ہیں۔ گھر کے پرانے ملازمین شاہین کی عاجزی کے قائل ہو چکے تھے۔ ڈرائیور نیاز اکثر باورچی سے کہتا، صاحب کی قسمت تو جاگ اٹھی ہے۔ ایسی بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، اور باورچی مسکرا کر کہتا، ہاں لیکن قسمت جگ جاتی ہے تو کئی سوئے ہوئے دشمن بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ یہ جملہ جیسے آنے والے طوفان کی پہلی سرگوشی تھی۔ وقار بیگ اب شاہین کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنے لگے تھے۔ وہ اکثر کہتے، شاہین مجھے نہیں معلوم کاروبار کی دنیا میں کون مخلص ہے، لیکن تمہارا مشورہ دل کو سکون دیتا ہے۔
ایک دن شاہین نے وقار سے کہا، وقار صاحب آپ اتنا بوجھ خود پر مت لیجیے، آپ کے دفتر میں کئی لوگ ہیں جو احساس کرتے ہیں آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ذہین بھی ہیں۔ وقار نے سر جھکا کر کہا، کبھی کسی پر بھروسہ کیا تو اس نے دھوکہ دیا، لیکن تم پر بھروسہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس دن شاہین نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کبھی الفاظ سے نہیں، اعتماد سے پروان چڑھتی ہے۔ شاہین کی خالہ جو اب تک اپنے حسد کی آگ میں جل رہی تھی، وقار بیگ کے گھر کے ارد گرد اپنے تعلقات بڑھانے لگی۔ کبھی وہ محلے کی عورتوں کے ذریعے خبر بھیجتیں، کبھی کسی تقریب میں آ جاتیں۔ ایک دن وہ اچانک شاہین کے گھر آ گئی۔ ارے واہ بھائی، ہماری بیٹی تو بالکل بیگم صاحبہ لگ رہی ہے، کتنی بدل چکی ہو۔ شاہین نے مسکرا کر کہا، خالہ آپ کیوں ایسے کہتی ہیں، میں تو وہی ہوں، میں کبھی نہیں بدل سکتی۔ خالہ طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں ہاں وہی تو، بس اب بنگلہ بدل گیا، لباس بدل گیا، وقار بیگ بدل گئے، باقی سب وہی ہے نا۔ شاہین خاموش رہی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ بعض لوگ جواب کے لائق نہیں ہوتے، مگر خالہ کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے وقار بیگ کے ملازمین سے دوستی بڑھائی اور اندر کی خبریں لینے لگی۔ ان کی زبان پر مسکراہٹ، مگر دل میں حسد کا زہر پگھلتا جا رہا تھا۔ وقار بیگ کا ایک سوتیلا بھائی تھا، ساجد بیگ۔ وہ دبئی میں رہتا تھا اور سال میں ایک دو بار وہ پاکستان آ جاتا۔ کاروبار میں اس کا کوئی کردار تو نہیں تھا، مگر اسے وقار بیگ کی دولت پر نظر تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وقار بیگ نے ایک معمولی عام ملازمہ سے شادی کی ہے تو غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ وقار نے سرد لہجے میں کہا، میں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، عزت کسی رشتے سے نہیں، انسان سے بنتی ہے۔ ساجد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دیکھ لینا وقار، یہ لڑکیاں دولت دیکھ کر آتی ہیں، محبت نہیں، کل کو تمہیں خود پچھتانا پڑے گا۔ یہ لفظ شاہین نے دروازے کے پیچھے سن لیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ اس نے وقار سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ساجد کے دل میں صرف حسد اور جلن ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی ساجد آنے والے وقت میں اس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنائے گا۔ وہ ضرور بنائے گا۔ مہینے گزرتے گئے، وقار بیگ اور شاہین کی زندگی سکون سے بھر گئی۔ شاہین کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وقار بیگ نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاہین نے وقار بیگ کے دل میں اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے بنا لی۔ شاہین نے اپنی مرضی کی غربت کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی کو خدمت، محبت اور شکر سے بھر دیا۔ وہ وقار کے کاروبار میں دلچسپی لینے لگی، اکثر اس کے اکاؤنٹس چیک کرتی، رپورٹس دیکھتی، اور وقار حیران رہ جاتا کہ غیر تربیت یافتہ عورت جو اس فیلڈ میں کبھی نہیں تھی اتنی سمجھدار کیسے ہو سکتی ہے۔ شاہین تم میرے لیے خوش قسمتی ہو۔ شاہین مسکرا دیتی، وقار صاحب قسمت آپ نے نہیں، اللہ نے لکھی ہے، میں صرف شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک دن خالہ پھر آئی۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، مہرین، جو کبھی شاہین کے دفتر میں اس کی کولیگ رہ چکی تھی۔ خالہ نے وقار بیگ سے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ شاہین کی پرانی دوست ہے، آپ کے بارے میں بہت اچھا سن رکھا تھا، چلو میں نے کہا اسے آپ سے ملوا دوں۔ مہرین نے وقار سے ملاقات کے دوران بڑی چالاکی سے گفتگو کی۔ وہ ایک پڑھی لکھی بولڈ عورت تھی، اس کے انداز میں وہ نرمی تھی جو اکثر زہر چھپاتی ہے۔ وقار بیگ نے رسمی بات کی اور چلے گئے، مگر مہرین کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ خالہ نے بعد میں مہرین سے کہا، بس کام تمہارے سپرد ہے، اب تم جانتی ہو کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ مہرین نے مسکرا کر کہا کہ فکر نہ کریں خالہ جان، میں شاہین کی زندگی میں وہ طوفان لاؤں گی جس کے بعد اسے اپنی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ اگلے چند ہفتے پرسکون گزرے، مگر پھر وقار بیگ کے کانوں میں عجیب باتیں پڑنے لگی۔ دفتر میں کسی نے کہا، صاحب میڈم تو کافی دیر سے مہرین بی بی سے ملتی ہیں اور کل رات بھی وہ کسی سے فون پر دیر تک باتیں کر رہی تھی۔ وقار نے ان باتوں پر یقین نہ کیا، مگر شک کا ایک ننھا سا بیج دل میں لگ گیا۔
شاہین کے چہرے پر وہی اعتماد، وہی محبت دیکھی تو خود کو کوسا، نہیں شاہین ایسی نہیں ہو سکتی۔ مگر انسان کے دل میں لگے شک کے پودے خود بخود بڑھنے لگتے ہیں، خواہ اس کو پانی دیں یا نہ دیں۔ ایک رات شاہین نے وقار کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم اگلے مہینے عمرے پر جائیں۔ وقار نے چونک کر دیکھا، عمرہ؟ تمہیں کیا ہوا؟ اچانک شاہین نے نرمی سے کہا، بس دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر جا کر شکر ادا کروں، اور یہ میری منت بھی تھی۔ اتنی عزت، اتنی محبت، شاید اسی شکر میں سکون ہو۔ وقار بیگ نے کہا، ہاں ضرور جائیں گے، لیکن کچھ کام نپٹانے ہیں۔ مگر وہ وعدہ ادھورا رہ گیا، کیونکہ چند دن بعد خالہ اور مہرین نے ایسی چال چلی جس نے شاہین کی دنیا کو اندھیروں میں دھکیلنے کی بنیاد رکھ دی۔ زندگی کا سکون اکثر بہت خاموشی سے بگڑتا ہے، پہلے ایک آہٹ، پھر ایک سرگوشی، اور آخر میں ایک بڑا سا طوفان۔ وقار بیگ اور شاہین کی زندگی میں یہی ہوا۔ چند لمحوں میں وہ شکر ادا کر رہی تھی، انہی لمحوں میں تقدیر اپنی تلوار تیز کر رہی تھی۔ خالہ، مہرین اور ساجد بیگ اب ایک ہی مقصد کے لیے جڑ چکے تھے، شاہین کو وقار بیگ کی زندگی سے نکال دینا۔ مہرین اب شاہین کے قریب آ چکی تھی، وہ اکثر بنگلے میں آتی، کبھی کوئی تحفہ لاتی، کبھی کوئی پرانی یاد۔ شاہین سادہ دل تھی، اس نے کبھی شک نہیں کیا، وہ سمجھتی تھی کہ مہرین اب بھی اس کی دوست ہے اور مخلص دوست۔ مگر مہرین کا ہر لفظ زہر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک شام وہ چائے پیتے ہوئے بولی، شاہین تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وقار صاحب کی محبت اتنی آسانی سے کیوں مل گئی؟ شاہین نے مسکرا کر کہا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، بس اللہ کا شکر ادا کیا ہر وقت۔ مہرین ہنس دی، اللہ کے شکر کے ساتھ کبھی انسان کو عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ مرد جب دولت میں رہتا ہے تو محبت میں نہیں، مفاد میں جیتا ہے۔ شاہین کے چہرے پر حیرانگی چھا گئی۔ مہرین، تم وقار صاحب کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ وہ بہت نیک اور مخلص انسان ہے۔ مہرین نے آنکھوں میں مصنوعی معصومیت لا کر کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ دولت والے مردوں کے دل میں کبھی ایک عورت کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ میں نے ساجد بیگ کو بھی تمہارے بارے میں کچھ کہتے سنا ہے۔ وہ کہتے سنا ہے کیا؟ شاہین نے بے چینی سے پوچھا۔ یہی کہ تمہارا ماضی صاف نہیں، کہ تم وقار بیگ سے پہلے کسی سے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ شاہین کی سانس رک گئی۔ یہ جھوٹ ہے مہرین، سراسر جھوٹ۔ مہرین نے سر جھکایا، میں جانتی ہوں، مگر دنیا کو کیسے سمجھاؤ گی؟ یہ جملہ شاہین کے دل میں خنجر کی طرح جا لگا۔ مہرین کے جانے کے بعد وہ دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ شک نہیں تھا، مگر ایک انجانا خوف ضرور تھا کہ کہیں وقار بیگ کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے، یہ شخص مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے۔ اسی دوران ساجد بیگ دبئی سے واپس آیا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ اس نے وقار بیگ کے ڈرائیور کو پیسے دیے اور کہا کہ مجھے صرف ایک کام چاہیے اور پیسے کافی ملیں گے۔ شاہین بیگ کے فون کی کالز ریکارڈنگ میرے پاس ہونی چاہیے۔ ڈرائیور پہلے تو ہچکچایا، مگر پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے ایک پرانا موبائل شاہین کے بیڈ روم کے پاس رکھ دیا جو خود کار طور پر ریکارڈنگ کرتا تھا۔ مہرین اکثر شاہین کو کال کرتی اور ان باتوں میں دوستی کے پردے میں چھپے کچھ جملے ساجد کے لیے زہر ثابت ہوئے۔ وہ ان جملوں کو تروڑ مروڑ کر ایک ایسی ریکارڈنگ تیار کرنے لگا جس سے لگتا تھا کہ شاہین کا کسی عامر نامی شخص سے رابطہ بھی ہے، حالانکہ عامر اس کا پرانا کولیگ ہی تھا جس نے ایک بار دفتر کے حسابات میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر ریکارڈنگ میں لفظ محبت اور میری فکر مت کرو جیسے الفاظ کاٹ کر چپکائے گئے تھے، اور یوں ایک جھوٹ سچ کے چہرے میں ڈھلنے لگا۔ شاہین کی آنکھوں میں وہ پرانا اطمینان نہیں رہا تھا۔ وقار بیگ کے سامنے وہ مسکراتی مگر تنہائی میں رو پڑتی۔ ایک رات وہ خود سے بولی، اللہ اگر میرا دامن صاف ہے تو میرے شوہر کے دل میں میری سچائی ڈال دے۔ لیکن قسمت کا قانون کچھ اور ہی تھا۔ سچائی ہمیشہ دیر سے بولتی ہے اور جھوٹ کے قدم ہمیشہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ مہرین وقار بیگ کے دفتر میں آئی۔
اور ایک معصوم چہرے کے ساتھ بولی، وقار صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کچھ کہنا ہے، ایک ایسی بات جو آپ کے لیے کافی افسردہ ہے۔ میں شاہین کی دوست ہوں، مگر کچھ باتیں میرے ضمیر کو جلا رہی ہیں۔ وقار بیگ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ مہرین نے آنکھ نیچے کر کے کہا۔ آپ خود سن لیجئے، میں چاہتی ہوں آپ کے دل سے شک نکل جائے۔ اس نے موبائل آگے رکھا اور وہی ریکارڈنگ چلائی جو ساجد نے تیار کی تھی۔ آواز صاف تھی، شاہین کی، مگر الفاظ مسخ شدہ۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی عامر، میری محبت ابھی زندہ ہے۔ وقار بیگ کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ یہ آواز شاہین کی ہے؟ مہرین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے تو یہی سنا وقار صاحب، باقی آپ بہتر جانیں اور خود اندازہ لگا لیں۔ وقار بیگ کے دل پر جیسے کسی نے چاقو رکھ دیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتے رہے۔ کیا میں دھوکے میں رہا؟ کیا میری محبت جھوٹ تھی؟ اگلی صبح شاہین حسب معمول چائے لیے آئی اور وقار صاحب ناشتہ کر لیجئے، آج موسم کتنا پیارا ہے۔ وقار نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ شاہین نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا کہنا ہے؟ سوچ لو شاہین، تمہیں موقع دے رہا ہوں، سچ بتا دو۔ شاہین یہ سن کر لرز گئی۔ کون سا سچ وقار؟ کیا ہوا آپ کو؟ وقار نے موبائل چلایا، ریکارڈنگ سنائی۔ وہی آواز، وہی، یہ تم ہو نا؟ تم ہی یہ کہہ رہی ہو میری محبت ابھی زندہ ہے؟ شاہین کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا۔ یہ جھوٹ ہے وقار صاحب، یہ آواز تو میری ہے، مگر یہ الفاظ میرے نہیں ہیں۔ کسی نے میری باتیں تروڑ مروڑ دی ہیں۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ وقار بیگ نے غصے سے کرسی پیچھے ہٹائی۔ قسمیں مت کھاؤ شاہین، یہ حقیقت ہے۔ میں نے تم پر اندھا اعتبار کیا تھا اور تم نے میرے سامنے ایک اور مرد کا نام لیا۔ میں عامر کو جانتی ہوں، مگر وہ دفتر کا ایک ساتھی تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی اور تعلق نہیں بس۔ وقار بیگ نے چلا کر کہا، ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں، میں دوبارہ دھوکہ بالکل نہیں کھاؤں گا۔ شاہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ چاہیں تو اللہ کے گھر جا کر سچ بولنے کے لیے میں تیار ہوں، بس ایک بار یقین کر لیں وقار صاحب، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ وقار نے رخ موڑ لیا۔ یقین اب ختم ہو چکا ہے شاہین، محبت تھی، مگر شاید میری قسمت میں دھوکہ لکھا تھا۔ جب خالہ کو خبر ملی کہ وقار بیگ اور شاہین کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ آج وہ پھول مرجھانے والا تھا جس کی خوشبو نے ہمیں جلا دیا۔ مہرین نے فون پر اطلاع دی، وقار بیگ کا دل ٹوٹ چکا ہے، اب صرف آخری وار باقی ہے، طلاق۔ خالہ نے مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا، اور وہ وار بھی تمہیں کرنا ہے۔ کچھ دن بعد مہرین نے ایک آخری چال چلی۔ اس نے وقار بیگ کو ایک تصویر فائل بھیجی جس میں شاہین ایک پرانے دفتر کے دوستوں کے ساتھ کسی فنکشن میں کھڑی تھی۔ تصویر عام سی تھی، مگر زاویہ ایسا چنا گیا تھا کہ وقار کے دل میں زہر گھل گیا۔ یہ عورت جسے میں نے عزت دی، جسے میں نے محبت دی، وہ میرا نام لے کر دوسروں کے ساتھ مسکرا رہی ہے۔ وقار نے غصے میں فون اٹھایا، مہرین کو بلایا۔ تم ٹھیک کہتی تھی مہرین، میں ہی غلط تھا، میں بہت بڑے دھوکے میں تھا، میں نے اسے بغیر جانے چاہا، اب اسے بھگتنا ہوگا۔ شاہین اس شام وقار کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وقار بیگ کی آنکھوں میں محبت نہیں، آگ تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کی شاہین، تم نے میرے اعتماد کو بیچا، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ شاہین کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وقار صاحب، بس ایک بار میرا یقین کر لیجئے۔ نہیں، طلاق تمہیں ملے گی آج اسی وقت۔ وہ گھر کے مولوی کو بلا۔ شاہین نے سسکتے ہوئے کہا، اللہ کے لیے میری بات سن لیجئے، میں بے قصور ہوں۔ وقار بیگ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں اپنا نام دیا تھا، تمہیں عزت دی، تم نے مجھے رسوائی دی، باقی کچھ بھی نہ دیا۔ اب جاؤ، تم میرے گھر کی نہیں، میری زندگی کی کہانی کا باب ختم ہو چکا ہے۔ وقار کے لبوں سے 3 لفظ نکلے اور شاہین کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ طلاق اور بس طلاق۔ جب وقار بیگ کمرے سے نکلے، شاہین فرش پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو
لہو بہ رہا تھا۔ اس کی عزت، محبت، خواب سب دفن ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی سجل کو سینے سے لگایا۔ بیٹی، اگر کبھی تم بڑی ہو کر یہ سمجھو تو جان لینا تمہاری ماں جھوٹی نہیں، بس کمزور تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ وقار بیگ کے گھر میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے نیچے ایک عورت کی سسکیاں دفن تھیں جو کل تک بنگلے کی مالکن تھی اور آج خود اپنی سچائی کی گواہ تھی۔ رات کے سناٹے میں شاہین اپنی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جیسے وہ بھی اس کے دکھ پر رو رہے ہوں۔ اس کے سامنے ایک ٹمٹماتی موم بتی جل رہی تھی جس کی لرزتی لو شاہین کے چہرے پر سایہ ڈال رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں اپنی چادر 4 سالہ بیٹی سجل کو تھامے بیٹھی تھی، وہی بچی جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی، مگر اب یہ سہارا بھی بھوک کے مارے ہلنا بند کر دیا۔ سجل کے لب نیلے پڑ چکے تھے۔ شاہین نے اپنے دوپٹے سے بچی کو لپیٹا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، اگر میرا جرم شرافت ہے تو مجھے سزا دے، مگر میری بچی کو معاف کر دے۔ بھوک، غربت اور محرومی نے شاہین کے وجود سے احساس کی خوشبو تک چھین لی تھی۔ ایک وقت تھا جب وقار بیگ اس کی ہر مسکراہٹ پر فخر کرتا تھا، اب وہی وقار شاہین کے وجود کو گندگی سمجھتا۔ وقار بیگ کے بنگلے کے باہر بارش ہو رہی تھی۔ شاہین اپنی بیٹی کو گود میں لیے وہاں کھڑی تھی، جسم کانپ رہا تھا مگر ہمت کا پہاڑ بنی کھڑی رہی۔ دروازہ کھلا، اندر سے گارڈ آیا۔ کون ہو تم؟ میں شاہین ہوں، وقار بیگ کی بیوی۔ بیوی؟ گارڈ نے طنزیہ ہنسی، اور صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر یہ عورت یہاں دکھائی دے تو اسے بھگا دینا اور مار کر اپنے سے دور کرنا۔ شاہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے کہو بس ایک نظر بیٹی پر ڈال لے، یہ اس کا خون ہے، اس کا حصہ ہے۔ گارڈ نے اندر جا کر بات پہنچائی۔ وقار بیگ لاؤنج میں بیٹھا شراب کا گلاس تھامے کسی پارٹی کی تیاری میں تھا۔ صاحب، باہر وہ عورت آئی ہے، شاہین کہتی ہے کہ بچی بھوکی ہے۔ وقار بیگ کے چہرے پر نفرت کی جھلک آئی۔ اسے کہہ دو، جیسی ماں ویسی بیٹی، گند خون میں دوڑتا ہے، یہ بات میں حقیقت کے طور پر جانتا ہوں۔ دونوں کو یہاں سے بھگا دو۔ یہ لفظ تیر کی طرح شاہین کے دل میں پیوست ہو چکے تھے۔ وہ بولی نہیں، بس زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹی کو دیکھا، پھر بنگلے کو۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں تمہیں دکھاؤں گی وقار بیگ، ایک ماں کا بدلہ خود وقت لے گا۔ فی الحال میں کمزور ہوں، لیکن بدلہ ضرور لے گا۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ شاہین کی دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ بھوک نے سب کچھ مٹا دیا۔ جب ایک ماں کی ممتا روٹی کے آگے ہار جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ شاہین نے اپنی بیٹی سجل کو آخری بار سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے۔ ایک عورت، ریشما، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میک اپ سے لدی ہوئی تھی، چمکتے زیورات پہنے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں صفاقی۔ 50,000 دوں گی، بچی میری ہو جائے گی، تمہیں کچھ اور نہیں ملے گا۔ شاہین کے ہاتھ کانپے۔ اس نے بچی کو دیکھا، معصوم چہرہ، بے خبر مسکراہٹ۔ تم اسے کیا کرو گی؟ ریشما نے طنزیہ ہنسی۔ جو قسمت میں لکھا ہے بس وہی ہوگا، پریشان نہ ہو، تمہاری بچی بھوکی نہیں مرے گی۔ شاہین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لے جاؤ۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ بس اس کے لیے دعا مانگنا کہ اسے ماں کہنا نصیب ہو۔ سال گزرتے گئے۔ وقار بیگ کا کاروبار پھلتا پھولتا گیا، مگر دل کے اندر ایک خلا تھا جو کسی دولت سے نہیں بھرا۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر بستر پر کروٹیں بدلتا۔ کبھی شاہین کی آواز سنائی دیتی، میں نے کچھ نہیں کیا وقار۔ کبھی بچی کی آواز اسے سنائی دیتی، ابو بھوک لگی ہے۔ وقار بیگ کے سینے میں ایک درد جاگتا، مگر وہ اسے شراب میں ڈبو دیتا۔ دوسری طرف سجل بڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک حسین جوانی میں قدم رکھ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بچپن کی محرومیاں پکی تصویروں کی طرح نقش تھیں۔ ریشما نے اسے گانے، ناچنے اور مسکرانے کا ہنر سکھایا تھا، مگر سجل کی روح ہر دن تھوڑی تھوڑی مرنے لگی۔ لوگ پیسے پھینکتے ہیں تو میں کیوں مسکراؤں؟ کیونکہ یہی زندگی ہے بچی، جسے تو نے خریدا ہے، جو تیری ہے، ریشما نے جواب دیا۔ سجل خاموش ہو گئی تھی، مگر دل میں ایک ضد باقی رہی۔
میں وقار بیگ کو تلاش کروں گی، دیکھوں گی وہ باپ جو اپنی بیٹی سے آنکھ نہیں ملا سکا۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں پارٹی تھی۔ اسٹیج پر روشنیوں کی بارش ہو رہی تھی، ڈھولک، میوزک اور تالیوں کی گونج تھی۔ اسٹیج پر سجل قدم رکھ رہی تھی، ہیرے جیسے لباس میں، مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ لوگوں کی نظریں اس پر تھی جیسے وہ ان کے لیے سامان تفریح ہو۔ سامنے میز پر بیٹھا ایک شخص گلاس تھامے مسکرا رہا تھا، وقار بیگ۔ جب نغمہ ختم ہوا اور سجل نے نظریں اوپر اٹھائی تو ایک لمحے کو دونوں کی آنکھیں مل گئیں۔ وقت ٹھہر گیا، وقار بیگ کا ہاتھ کانپ گیا، گلاس نیچے گرا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ تو شاہین کی ہیں۔ کسی نے بتایا، صاحب یہ شہر کی مشہور ڈانسر ہے، نام اس کا سجل ہے۔ وقار بیگ کی روح لرز گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا، بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے۔ سڑک پر دوڑتا رہا، خود سے باتیں کرتا، اپنے بال نوچتا، چیختا ہوا۔ رات کے 3 بجے ہسپتال۔ وقار بیگ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا۔ ڈاکٹرز کے بیچ وہ نیم بے ہوش تھا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے پاس اس کا مینیجر بیٹھا تھا۔ سن، اگر میں مر گیا تو میری جائیداد، وہ لڑکی سجل، وہ میری بیٹی ہے، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ میری بدبختی، سب کچھ اسی کے نام کر دینا۔ اگلے دن وکیل سجل کو دفتر لایا۔ وہی دفتر تھا جہاں کبھی شاہین کام کرتی تھی۔ اسی کرسی پر سجل کو بٹھایا۔ سجل نے ارد گرد دیکھا، دیواروں پر وہی تصویریں، وہی خوشبو۔ ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مقدر کو سولی چڑھایا گیا تھا۔ وہ اٹھی، میز پر رکھے قلم کو دیکھا، پھر پرس سے ایک چھوٹی سی چٹھی نکالی اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے سینے پر پسٹل تان لیا۔ فائرنگ کی آواز گونجی، لوگ بھاگے۔ آفس میں ہلچل مچ چکی تھی۔ میز پر ایک کاغذ تھا، اس پر لکھا تھا، میرے پچھلے 20 سالوں کا حساب کون دے گا؟ میں نے جوانی ناچتے ہوئے گزاری، شرم کے طوفان میں گزار دی۔ نہ میں اپنی ماں کو معاف کروں گی، نہ اپنے ظالم سنگ دل باپ کو، کیونکہ گناہ میرا نہیں، قسمت کا تھا، اور قسمت کی سزا زندگی نے دے دی۔ وقار بیگ کے بنگلے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رکی نہیں، مگر وقت مر گیا تھا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویروں نے بھی جیسے آنکھیں بند کر لی ہوں، اور آسمان سے بارش برسی، وہی بارش جو کبھی شاہین کے دوپٹے پر گری تھی۔ وقار بیگ کا سانس ٹوٹ گیا۔ شاہین کی بد دعا ہو چکی تھی، سجل کی قربانی اندھیروں میں پروان چڑھ چکی تھی۔ صبح کی دھند آہستہ آہستہ شہر کے خالی راستوں پر چھا رہی تھی۔ ہوا میں سردی کا لمس تھا، مگر شاہین کے اندر کا موسم اب بھی تپتے ہوئے انگاروں سے بھرا تھا۔ وہ قبرستان کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک سفید گلاب اور پرانی چادر لیے۔ چادر کے کنارے پھٹے ہوئے تھے، جیسے وقت نے اس کے وجود پر نوچ کر یادیں چھوڑ دی ہوں۔ شاہین کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر پھر سے زندہ ہو گیا۔ وقار بیگ کی لاش، ہسپتال کے کمرے کی ٹھنڈی دیواریں، اور سجل کا وہ خون آلود خط اب جو اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ میرے پچھلے 20 سالوں کا حساب کون دے گا؟ میرا باپ یا میری ماں؟ یہ جملہ بار بار شاہین کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس نے قبر کے قریب پہنچ کر گھٹنے ٹیک دیے۔ سامنے تازہ مٹی میں ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوئی تھی، سجل وقار بیگ۔ نام پڑھتے ہی اس کے آنسو زمین میں جذب ہونے لگے۔ سجل، اس کے لب کپ کپائے۔ ماں کی کوکھ سے تو نے جنم لیا، مگر قسمت نے تجھے جہنم دی۔ میں تجھے بچا نہیں سکی، میں ہار گئی۔ شاہین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تیری زندگی بیچی تھی اپنی بھوک کے عوض، مگر جس دن تیرا خون میرے گناہ کا قرض مانگے گا، میں خود اپنے آپ کو مٹا دوں گی۔ ہوا میں ہلکی بارش کے قطرے پڑنے لگے۔ قبروں کے بیچ خاموشی پھیل گئی۔ دور کسی درخت سے ایک کوا اڑا، جیسے وہ اس منظر کی گواہی دینے لگا ہو۔ وقار بیگ کی موت کے بعد پورا شہر چپ تھا۔ اس کی جائیداد، فیکٹریاں، بینک اکاؤنٹس، سب کچھ اب قانونی طور پر سجل کے نام ہو چکا تھا، مگر وہ خود نہیں رہی تھی۔ وکیل نے کاغذات شاہین کے ہاتھ میں دیے۔
یہ سب کچھ اب آپ کے حوالے ہے۔ وصیت میں درج ہے کہ اگر سجل زندہ نہ ہو تو یہ جائیداد اس کی ماں کو منتقل کر دی جائے گی۔ شاہین نے کاغذات دیکھے، ہر صفحے پر وقار بیگ کے دستخط موجود تھے، وہی ہاتھ جنہوں نے ایک دن اسے بد کردار کہا تھا۔ یہ دولت، شاہین نے بھاری لہجے میں کہا، یہ میرے دکھ کا کفن نہیں بن سکتی، یہ ہرگز میرے دکھ کا کفن نہیں بنے گی۔ گھر میں تنہائی کا راج تھا، وہی بنگلہ جہاں کبھی وقار بیگ کے کہے گونجتے تھے اب سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ شاہین نے دروازہ کھولا، ہر دیوار، ہر پردہ اسے ماضی کی یاد دلا رہا تھا۔ کچن کی میز پر ایک چھوٹی تصویر رکھی تھی، شاہین اور وقار کی شادی کی۔ وہ تصویر اٹھا کر بولی، وقار، تم نے دولت کمائی، عزت کمائی، مگر تم اولاد کو نہ بچا سکے۔ میری آغوش خالی ہوئی، تمہاری قبر ہم دونوں نے سزا پائی، لیکن جرم کسی نے ثابت نہیں کیا۔ ایک دن شاہین نے فیصلہ کر لیا، وہ ان سب عورتوں کے لیے کچھ کرے گی جنہیں مردوں کے غرور نے تباہ کیا۔ اس نے وقار بیگ کے بنگلے کو ایک یتیم خانے میں بدلنے کا اعلان کیا۔ اخبارات میں یہ خبر چھپ گئی، وقار بیگ کی بیوہ نے اپنی ساری جائیداد یتیم بچوں کے نام کر دی۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، مگر شاہین کے دل میں سکون نہیں آیا۔ اس کی راتیں اب بھی بے چین تھیں۔ اکثر وہ خواب میں سجل کو دیکھتی، وہی بچی سڑک کنارے ہاتھ میں کھلونا لیے کہتی، امی اب تو مجھے مت فروخت کرنا، میں مال بکاؤ نہیں۔ شاہین چیخ کر جاگ جاتی، آنکھوں میں آنسو، دل میں زہر۔ ایک رات وہ سجل کی قبر پر دوبارہ گئی۔ آسمان پر چاند دھندلا تھا، جیسے وہ بھی شاہین کے دکھ میں شریک ہوا۔ شاہین نے قبر پر چادر بچھائی، پھول رکھے، اور پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تھا دولت سے سکون خرید لوں گی، مگر سکون تو تیرے ساتھ دفن ہو گیا بیٹی۔ اب میں تیرے پاس آ رہی ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس دنیا میں مجھے چین کہاں؟ وہ قرض جو تیری موت نے میرے سر پر رکھا، آج میں ادا کروں گی۔ اس نے پرس سے وہی پرانا پسٹل نکالا جو کبھی سجل نے استعمال کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی۔ اب یہ فائر تیرے لیے نہیں، تیری ماں کے کفارے کے لیے ہے۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا اور پھر انگلی دبائی۔ گولی کی آواز قبرستان کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح شہر کے اخبارات میں ایک خبر تھی، وقار بیگ کی بیوہ شاہین کی لاش سجل کی قبر پر ملی، ہاتھ میں پھول، چہرے پر سکون، اور گولی دل میں تھی۔ قریب ہی ایک خط لکھا تھا، خون کا قرض ادا ہو گیا، اب شاید خدا ہمیں معاف کر دے۔ اس دن سے وقار بیگ کا بنگلہ سجل ہوم کہلایا۔ ہر سال وہاں درجنوں یتیم لڑکیاں پناہ لیتی تھیں۔ باہر دیوار پر یہی لکھا تھا، یہ گھر ان کے لیے ہے جنہیں دنیا نے گناہ کہا، مگر جن کا جرم صرف غربت تھا۔ وقت خاموش ظالم جو زخم تو بھر دیتا ہے، مگر ان کے نشان ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ کراچی کے اس بنگلے پر اب ایک نیا بورڈ لگا تھا، سجل ہوم، بے آسرا لڑکیوں کے لیے پناہ گاہ۔ دروازے پر لکھی دو لائنیں ہر آنے والے کو رکنے پر مجبور کر رہی تھیں، یہاں ان کے لیے جگہ ہے جہاں جنہیں معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے اور جنہیں خدا اب بھی اپنا لیتا ہے۔ وقت گزر چکا تھا، وقار بیگ، شاہین اور سجل اب اس دنیا میں نہیں تھے، مگر اس کے گناہوں، ان کے دکھوں، ان کے فیصلوں کی گونج اب بھی ان دیواروں میں قید تھی۔ بنگلے کی دیکھ بھال اب نائلہ کے ہاتھ میں تھی، وہی لڑکی جو کبھی سڑک پر بھیک مانگا کرتی تھی اور جسے شاہین نے اپنے آخری دنوں میں یہاں پناہ دی تھی۔ شاہین کے مرنے سے پہلے نائلہ نے اس کا آخری جملہ سنا تھا، بیٹی اگر کبھی لوگ تجھ سے تیرے ماضی کے داغ پوچھیں تو انہیں کہہ دینا کہ داغ نہیں تھے، یہ جلنے کی گولیاں تھیں۔ نائلہ اب 40 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی تڑپ باقی تھی جو اس نے پہلی بار شاہین کے چہرے پر تڑپ دیکھی تھی۔ اس نے بنگلے کو نہ صرف پناہ گاہ بنایا، بلکہ ایک سکول، ایک ہنر سکھانے کا مرکز اور ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی قائم کیا۔ ہر آنے والی لڑکی کے لیے یہ جگہ نئی زندگی کی پہلی سانس تھی۔ ایک دن نائلہ دفتر میں بیٹھی پروفائلز دیکھ رہی تھی جو کہ پرانی تھی۔
ایک فائل پر مٹی جمی ہوئی تھی، اس پر عنوان تھا وقار بیگ فاؤنڈیشن، ذاتی دستاویزات۔ اس نے جھجکتے ہوئے فائل کھولی، اندر پرانے کاغذات، ایک وصیت اور ایک زرد پڑا ہوا کاغذ تھا۔ اوپر لکھا ہوا تھا میری بیٹی کے نام۔ یہ وہی خط تھا جو وقار بیگ نے ہسپتال میں لکھا تھا، مگر کبھی سجل تک یہ خط نہ پہنچ سکا۔ نائلہ نے خط کھولا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ سجل بیٹی، اگر یہ خط کبھی تجھ تک پہنچے تو جان لینا میں نے جو فیصلہ کیا وہ مردانگی نہیں، کمزوری تھی۔ میں نے ماں پر یقین نہ کیا، تجھے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو مجھے بخش دینا۔ تیرے باپ کا دل اب دولت سے خالی ہے، بس پشیمانی سے بھرا ہوا ہے۔ تمہارا باپ وقار بیگ۔ نائلہ نے خط بند کیا۔ اب اس خط کی منزل قبر ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اگلے دن وہ قبرستان گئی، شاہین اور سجل کی قبروں کے بیچ بیٹھ گئی اور خط ان کے درمیان رکھ دیا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، خط ذرا سا ہلا جیسے کوئی جواب دے رہا ہو۔ ہم نے تمہیں معاف کیا، مگر وقت نے نہیں۔ وقت نے ماتم جاری رکھا۔ سجل ہوم کے اندر کئی کہانیوں نے جنم لیا، کئی کہانیاں پلنے لگیں۔ کسی لڑکی کو اس نے بھائی نے بے عزت کر کے نکالا تھا، کسی کو شوہر نے مارا تھا، کسی کو غربت نے ننگا کیا تھا۔ ایک شام نائلہ نے حال میں سب بچیوں کو جمع کیا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک بوسیدہ کتاب تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو شاہین بی بی نے لکھی ہے۔ اس کا نام ہے عورت کی کہانی۔ اس میں لکھا ہے کہ عورت اگر گرتی ہے تو گنہگار نہیں، بلکہ وہ معاشرہ گنہگار ہے جو اسے گرنے پر مجبور کرتا ہے، جو اس سے تنگ کرتا ہے۔ بچیوں نے تالیاں بجائیں، ان کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں ایک روشنی۔ وہ جان گئی تھیں کہ شاید اب وہ لاوارث نہیں رہیں۔ ایک رات نائلہ کو خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہین سفید لباس میں کھڑی ہے، چہرے پر مسکراہٹ، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی سجل، دونوں کے پیچھے وقار بیگ جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاہین نے کہا، نائلہ، وقت کے ماتم کو مت بڑھنے دینا، اسے امید میں بدل دو۔ نائلہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب سجل ہوم صرف پناہ گاہ نہیں رہے گا، بلکہ عزت کی یونیورسٹی بن جائے گا۔ اگلے چند سالوں میں سجل ہوم نے اپنا نیا روپ دھار لیا، نیا روپ اختیار کیا۔ ٹی وی چینلز پر خبریں آئیں۔ کراچی کی ایک عورت نے فاحشہ عورتوں اور بے سہارا بچیوں کے لیے تربیت اور عزت کی دنیا قائم کر دی۔ نائلہ میڈیا کے سامنے بولی، میں کوئی نیک عورت نہیں ہوں، میں تو ان عورتوں کا قرض اتار رہی ہوں جنہیں دنیا نے برا کہا۔ اگر شاہین بی بی اور سجل زندہ ہوتی تو آج وہ فخر سے کہتی، دیکھو ہم ہارے نہیں تھے، ہم وقت کو بدلنے آئے تھے۔ لیکن وقت پھر بھی ظالم ہے۔ ایک دن نائلہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا جگر ناکام ہو رہا ہے۔ بستر پر لیٹی نائلہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، شاہین بی بی، میں نے آپ کا وعدہ نبھایا، میں نے وقت کا ماتم امید میں بدل دیا۔ اس کی سانس ٹوٹی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب بھی سجل ہوم کی دیواروں پر 3 تصویریں لگی ہوئی تھیں، اس میں وقار بیگ، دوسری میں شاہین اور تیسری میں سجل۔ ان تصویروں کے نیچے ایک تختی پر لکھا تھا، یہ لوگ مرے نہیں، انہوں نے وقت کو بدلنے کے لیے جان دے دی۔ یہ کہانی عورت کی نہیں، یہ کہانی انسانیت کی شرمندگی کی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔